میں اسلامی طریقے سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی دیا، اس کی کرپا اور شانتی ہو۔ میں ہوں آپ کا بھائی صفات عالم محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سنمارگ درشن۔ اسلام کی کھوج۔ سوال یہ ہے کہ اسلام ہی کی کھوج کیوں؟ کسی دوسرے دھرم کی کھوج کیوں نہیں؟ دھرم تو دنیا میں بہت سارے ہیں نا، آخر اسلام ہی کیوں؟ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ اسلام ہی اس لیے کہ یہ دھرم ہم کو اپنے پیدا کرنے والے سے ملاتا ہے۔ اسلام جس اللہ کی بات کرتا ہے، یہ اللہ کسی جاتی کا پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ پورے سنسار کا پیدا کرنے والا اور پربھو ہے۔ اسلام اللہ کو تین میں کا ایک ثابت نہیں کرتا، جیسا کہ عیسائیوں کا فیتھ ہے، یا اللہ کو انسانوں کے روپ میں نہیں دکھاتا جیسا کہ ہندو دھرم کا فیتھ ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں وہی بات کہتا ہے جو خود اوپر والے اللہ نے بتائی ہے۔ قرآن میں ہے، سورہ نمبر 112، سورہ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے پاس ماتا پیتا نہیں، اس کے پاس سنتان نہیں، اس کو کسی چیز کی آوشکتا نہیں پڑتی اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کی طرف بلاتا ہے وہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور اسی نے ہم سب کو بنایا ہے، اور وہی ہم سب کی رکھوالی بھی کر رہا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارا ماتھا بھی اسی ایک اللہ کے سامنے میں جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی پوجا کرو، دوسروں کے رب کی نہیں، اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم ہی کو نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ بھی گزر چکے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اور پیدا بھی کیسے کیا؟ معمولی تچھ ورج سے، پانی کے ایک قطرہ سے، جو رکت بنا، رکت سے لوتھڑا بنا، اور لوتھڑا پر ماس چڑھا، یہاں تک کہ 9 مہینے کے اندر ایک سندر انسان کی شکل میں آ گئے۔ بدھی گیان بھی دیا گیا، یہ دھرتی دی گئی اور اس کو بچھونا بنا دیا گیا، یہ آکاش دیا گیا جس کو چھت بنا دیا گیا، اور پھر بارش برسائی گئی، زمین سے غلے اگائے گئے، یہ سب اسی اوپر والے نے کیا۔ تو پھر پوجا بھی تو اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جب تم جان رہے ہو کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی کے سارے اپکار ہیں، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا کیوں جھکاتے ہو؟ جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں، جس کمپنی سے ہم سیلری لیتے ہیں، کام بھی تو اسی کمپنی کا ہونا چاہیے۔ اگر اس کمپنی کے علاوہ کسی دوسری کمپنی میں ہم کام کرنا شروع کر دیں تو کمپنی کی طرف سے الٹیمیٹم آئے گا اور ہو سکتا ہے ہمیں فنش کر دیا جائے۔ بالکل اسی طرح جس اللہ نے ہم کو بنایا ہے، جس اللہ نے ہمارے اوپر اپکار کیا ہے، اسی ایک اللہ کی پوجا ہونی چاہیے، اسی ایک اللہ کے سامنے میں ہمارا ماتھا جھکنا چاہیے۔ اسلام یہی سندیش دیتا ہے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور اسی ایک اللہ کی پوجا ہونی چاہیے، اور اسی ایک اللہ کی پوجا کر کے ہم اپنے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پریے درشکو، ہماری بات جاری رہے گی، لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پھر ملیں گے، کہیں دور نہیں جائیے گا۔ پریے درشکو، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے۔ اسلام ہی کیوں؟ اس لیے کہ
اسلام جاتیواد کا کھنڈن کرتا ہے، سارے انسانوں کو بھائی بھائی بناتا ہے، کس طرح کا بھید بھاؤ نہیں رکھتا۔ جس دھرم میں انسانوں کو دوسرے وبھن جاتیوں میں بانٹ دیا گیا ہو، یہاں تک کہ دھارمک ادھیکاروں سے بھی ونچت رکھا گیا ہو، وہ دھرم ایک جاتی کا دھرم ہو سکتا ہے پر مانوتا کا دھرم نہیں ہو سکتا۔ اسلام مانوتا کا دھرم ہے، اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ سنسار کے سب لوگ ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہیں، تو ان کے بیچ میں کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجرات آیت نمبر 11، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم سب کو الگ الگ جاتیوں میں، الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر پردھانتا کا اظہار کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اللہ کی دشٹی میں سب سے اچھا ہو اور اس کے طریقے کے انوسار جیون بتانے والا ہو۔ اسلام ہی کیوں؟ اسلام ہی اس لیے کہ اسلام کے جو سورسز ہیں وہ بالکل سرکشت ہیں، 100% آتھینٹک۔ قرآن اسلام کا ایک سورس ہے۔ قرآن جس انسان پر اترا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی لکھنا جانتے تھے۔ اللہ کی چاہت ہوئی کہ یہ انتم گرنتھ ہے، اس گرنتھ کے بعد کوئی گرنتھ آنے والا نہیں ہے، اس لیے قرآن ایک ایسے انسان پر آئے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ ان کے اوپر آروپ ڈال دیں کہ انہوں نے ہی اسے بنا لیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے قرآن کی کہ یہ ہے تو عربی بھاشا میں، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے میسج کو بھی جان سکتے ہیں، پر اس کی شیلی میں ایک شلوک بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے، اور آج چیلنج نہیں دیا ہے بلکہ قرآن نے اپنے اترتے سمے میں یہ چیلنج دیا تھا ساری مانوتا کو، خاص کر عربی جاننے والوں کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 10 جگہ پر یہ چیلنج بتایا ہے کہ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو اس کے جیسے لا کر کے پیش کر دے۔ لیکن اتہاس ساکشی ہے کہ آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہ ہو سکا جو قرآن کی شیلی میں، قرآن کے اسلوب میں ایک بھی آیت بنا کر کے پیش کر دے۔ یہ اس بات کا پرمان ہے کہ قرآن ہمارے پیدا کرنے والے کا اتارا ہوا گرنتھ ہے جس میں پریورتن ممکن نہیں، اور جو آتھینٹک روپ میں 100% صحیح ہے۔ اسلام ہی کیوں؟ اسلام ہی اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، یہ بھی بالکل سرکشت ہے۔ یعنی جس انسان پر قرآن اترا، قرآن ہی سرکشت نہیں بلکہ ان کی جیونی بھی بالکل آتھینٹک طریقے سے سرکشت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر کے انتم چھن تک جو کچھ کہا تھا، جو کچھ بولا تھا، ان کے ساتھیوں نے اس کو یاد کیا اور پھر بعد والوں تک پہنچایا، جن کی سنکھیا انمانتہ لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ اسلامی ودوانوں نے ان لوگوں کی جیونیاں نوٹ کی ہیں، ان میں سے کوئی انسان بھی اگر جھوٹ بولتا تھا یا کمزور تھا یا اسمرن شکتی اس کی کمزور تھی تو ان کو ڈیمیج ٹھہرایا گیا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروچن ہے، وہ بھی راویوں کے ساتھ میں سلسلہ در سلسلہ آج ہمارے سامنے میں آتھینٹک طریقے سے پائی جا رہی ہیں۔ اسلام ہی کیوں؟ اسلام ہی اس لیے کہ اسلام ایک اپ ٹو ڈیٹ اور ماڈرن دھرم ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام کا جو آدیش ہے اس پہ ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اسلام کی ماڈرنیٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں، کسی بھی آدیش میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں، انتم تیتھی نہیں۔ اور ہو بھی کیسے جبکہ یہ اتارا ہوا ہے اس اللہ کی طرف سے جو سارے سنسار کا پیدا کرنے والا اور ہماری پرکرتی سے بھی اوگت ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الملک آیت نمبر 14 الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین جاننے والا بھی ہے۔ تو انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے انومتی چاہتے ہیں، پر ہماری خواہش ہوگی کہ آپ اسلام کی کھوج کر کے دیکھیں۔ یہ دل کی بھاونائیں تھی، دل سے نکلا ہوا سندیش تھا جسے ہم نے آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے۔ ہماری آشا ہوگی کہ اس سندیش پہ غور کریں۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔ دھنیہ واد۔